ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات کو مبدل فرما اے اللہ ہمارے تمام گناہ جو چھوٹے ہیں بڑے ہیں جان کر کیے ہوئے ہیں انجانے میں اے اللہ رات کے اندھیرے میں کیے ہوئے دن کے اجالے میں کیے ہوئے دانستہ نادانستہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما غائبین کے گناہوں کو معاف فرما چھوٹوں کے بڑوں کے گناہوں کو معاف فرما مردوں کے عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ زندہ مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ بخشنے پہ آتے ہیں تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا اے اللہ آپ ہمیں بخشنے کے لیے یہاں پر بلائے ہیں اے اللہ ہمیں عطا کرنے کے لیے بلائے ہیں ہمیں نوازنے کے لیے بلائے ہیں اے اللہ سینکڑوں میں سے آپ نے انتخاب فرما کر ہمیں اے اللہ عرفات میں حاضری کا آپ نے موقع عنایت فرمایا اے اللہ جس کرم سے آپ ہمیں یہاں پر بلائے ہیں اے اللہ یہاں سے محروم جانے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے ہماری لغزشوں کو بے فکریوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے ہمارے آنے کو قبول فرما کر اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو حل فرما دیجیے اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے ہمیں اپنا بنا لیجیے اپنے محبوبین میں شامل فرما لیجیے ہم سے اے اللہ اور امت سے جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ان کو معاف فرما دیجیے اے اللہ ہم سب ہدایت کے بھکاری ہیں ہدایت کی دولت سے سرفراز فرما دیجیے ہمیں ہمارے نسلوں کو ہماری اولادوں کو ہمارے اے اللہ بیویوں کو بچوں کو اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو ہدایت کی دولت سے سرفراز فرما دیجیے ہدایت تامہ عطا فرما دیجیے پوری انسانیت کو اے اللہ اسلام کی طرف اے اللہ ہدایت دے دیجیے اے اللہ جن کے مقدر میں آپ نے ہدایت نہیں لکھی ہے اے اللہ جن کا آپ نوازنا نہیں چاہتے ہیں جن کے تعلق سے آپ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ کا اے اللہ فیصلہ آپ نے فرما لیا ہے جن کے کانوں پر سینے پر آنکھوں پر آپ نے مہر لگا دی ہے اے اللہ ایسے لوگوں کو اس زمین سے پاک و صاف فرما دیجئے عبرتناک سزائیں دے دیجئے رہتی دنیا تک ان کی عبرت اے اللہ ان کی سزا عبرت کا سبب بن جاوے اس کے فیصلے فرما دیجئے ہم ایمان کامل کی بھیک مانگتے ہیں عطا فرما دیجئے توحید خالص کی بھیک مانگتے ہیں عطا فرما دیجئے کفر سے شرک سے الحاد سے خرافات سے رسم رواج سے اے اللہ ہمیں آپ کے ناراضگی والے اعمال سے حفاظت فرما دیجئے سنتوں سے عشق محبت عطا فرما دیجئے حضور کی کامل تابعداری نصیب فرما دیجئے حضور کی اے اللہ کامل اتباع کی توفیق عطا فرما دیجئے ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے فرائض اے اللہ پورے کامل ہمارے زندگی کے اندر آ جاویں اس کے فیصلے فرما دیجئے ہم سے راضی ہو جائیے ہمیں اپنا بنا لیجئے اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے ہمیں اپنا بنا لیجئے ہمیں اے اللہ ان لوگوں میں جو اے اللہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں ایسے لوگوں سے اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے گروہ سے ہٹا دیجئے ان لوگوں میں شمار فرما دیجئے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے انبیاء صدیقین شہداء صالحین پر آپ نے انعام فرمایا ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ کفر سے شرک سے بدعات سے ہماری حفاظت فرما دیجئے پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کو اے اللہ نمازی بنائیے خشوع و خضوع والی نجات دلانے والی نماز ہمیں نصیب فرما دیجئے علم نافع عطا فرما دیجئے اے اللہ قرآن کا سنت کا حدیث کا اے اللہ ہمیں اے اللہ صحیح علم عطا فرما دیجئے اس پر عمل کی توفیق دے دیجئے اے اللہ ذکر کی توفیق دے دیجئے درود کی توفیق دے دیجئے استغفار کی توفیق دے دیجئے اے اللہ آپ اپنے
سے ہمارے اخلاق کو سنواریے، بڑوں کا ادب کرنے والا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا، علماء کی قدردانی کرنے والا، اے اللہ ہر ایک کے حقوق کو جان جان کر ادا کرنے والا ہم سب کو بنا دیجئے۔ اے اللہ اغراض کے ناپاک جذبوں کو ختم فرما دیجئے، اخلاص ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ امت کی اے اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے۔ پوری دنیا کے مساجد، مراکز، مکاتب، اے اللہ مدارس دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما دیجئے، تمام دینی خدام کی حفاظت فرما دیجئے، امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما دیجئے، خصوصاً ہمارے ملک کے حالات کو مسلمانوں کے حق میں سازگار بنا دیجئے۔ اے اللہ وقت امینڈمنٹ جو اے اللہ ایکٹ لایا گیا ہے جو مسلمانوں کی املاک پر اے اللہ ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے کرم سے اے اللہ اس ایکٹ کو ختم فرما کر مسلمانوں کی املاک کو مسلمانوں کے حوالے کر دیجئے۔ اس اے اللہ وقت سے امت کو فائدہ پہنچے، اے اللہ ان کی آخرت سنور جاوے، اے اللہ ان کی دنیا سنور جاوے، اس کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ اپنے کرم سے ہمارے ملک کے حالات کو ہمارے حق میں سازگار بنا دیجئے۔ اے اللہ دن بدن مسلمانوں کی اے اللہ کے اوپر اے اللہ تنگی کی جا رہی ہے، ان کے مساجدوں پر نظر ہے، ان کے مدارس پر نظر ہے، اے اللہ ان کے املاک پر نظر ہے، ان کی جانوں کی حفاظت مشکل ہو گئی ہے۔ یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کے حبیب کے امتی ہیں، ایک ایک امت کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے۔ آپ کریم ہیں، کرم کے فیصلے فرمائیے، آپ رحیم ہیں، رحم کے فیصلے فرما دیجئے۔ آپ ستار ہیں، ستاری کا معاملہ فرمائیے۔ آپ غفار ہیں، اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ رزاق ہیں، آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اے اللہ ایک درخت کا پتا بھی آپ کے منشے کے بغیر ہل نہیں سکتا، اے اللہ ایک قطرہ پانی آپ کے حکم کے بغیر برس نہیں سکتا، اے اللہ ہر چیز پر آپ قادر مطلق ہیں۔ اے اللہ آپ کی حبیب کی وہ امت جس امت کے خاطر آپ کے حبیب کے دندان مبارک شہید ہو گئے، جس امت کے خاطر آپ کے حبیب کے سر مبارک کے اندر خود کی کڑیاں دس گئی، جس امت کے خاطر آپ کے حبیب کے شکم مبارک پر پتھر باندھے گئے، فاقے آ گئے، مصیبتیں آ گئی، پریشانی آ گئی، اے اللہ امت کے اے اللہ ظالم افراد آپ کے حبیب کے نوازوں کو اے اللہ شہید کر دیا۔ اے اللہ یہ آپ کے حبیب کی امت بڑی اے اللہ قربانیوں کے ساتھ اے اللہ حضور کے قربانیوں کے بعد یہ امت اے اللہ امت بنی ہوئی ہے۔ اس امت کے اندر امت پناہ کو پیدا فرما دیجئے، اس امت کو بگڑنے سے حفاظت فرما دیجئے، حضور کی قربانیوں کی لاج رکھ لیجئے، صحابہ اے اللہ صحابیات کی قربانیوں کی لاج رکھ دیجئے، اسلام کا بول بالا فرمائیے، اے اللہ شیطان و نفس کے چونچلوں سے ہمارے نسلوں کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ دشمنوں کے دشمنیوں سے، فتنوں کے فتنوں سے، سازش رچنے والوں کی سازشوں سے، خلل اندازوں کی خلل اندازی سے، ظالموں کے ظلم سے، اے اللہ عملیات کرنے والوں کے سحر سے، جادو ٹونے سے ہمارے نسلوں کی، ہمارے کاروبار کی، امت کی، اسلام کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما دیجئے، اے اللہ جتنے حاضرین ہیں ان کے اعزاء و اقرباء جو بیمار ہیں، خصوصاً اے اللہ ہمارے ماموں خواجہ محمود صاحب کو صحت کلیہ عطا فرما دیجئے، ایسے ہی اے اللہ ہمارے جو بیمار ہیں، امت کے اندر جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلیہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما دیجئے، بے روزگاروں کو حلال اور طیب اور پاکیزہ وسعت سے رزق عطا فرما دیجئے، اے اللہ مخروطین کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، مصیبت زداؤں کی مصیبتوں کو دور فرمائیے، امت کے جو افراد بیجا مقدمات میں پھنسوا کر نئے اے اللہ دفعات لگا کر ان
کو اے اللہ جیل کے کال کوٹریوں میں ڈال کر ان کو جو سزائیں دی جا رہی ہیں اپنے کرم سے ان کے جلد از جلد رہائی کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ، جلد از جلد ان کے رہائی کے فیصلے فرما دیجئے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، اپنے محبوبین میں شامل فرما لیجئے اے اللہ۔ جن گھروں کے اندر بے نکاح لڑکے اور لڑکیاں جو ماں باپ کے لیے بوجھ بنی ہوئی ہیں، اپنے کرم سے ان کو نیک اور صالح جوڑا نصیب فرما دیجئے، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما دیجئے، جو لڑکیوں کے طلبگار ہیں انہیں لڑکیاں عطا فرمائیے، جو لڑکوں کے طلبگار ہیں انہیں لڑکے عطا فرما دیجئے، جو دونوں چاہتے ہیں انہیں آپ عطا فرما دیجئے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما دیجئے۔ لاکھوں کی تعداد میں ہماری لڑکیاں اور لڑکے جن کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے مرتد ہو رہے ہیں، ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، لاکھوں لڑکیاں اللہ غیروں کے چنگل میں چلی گئی اور جا رہی ہیں، اپنے کرم سے ان کے حفاظت کے فیصلے فرما، اپنے کرم سے ان کے حفاظت کے فیصلے فرما، ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے اے اللہ۔ جو مرحومین ہیں ان سب کے بخشش کے فیصلے فرما دیجئے، خصوصاً ہمارے نذیر پٹیل صاحب حج کے لیے آئے تھے، ان کی والدہ کا ان کے غائبانے میں انتقال ہو گیا ہے، آپ اپنے کرم سے ان کے بخشش کے فیصلے فرمائیے، قبر کو نور سے منور فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے، تمام متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے، اجر و ثواب عطا فرما دیجئے، حاضرین کے اے اللہ تمام مرحومین اے اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجئے، جن کے والدین باحیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے دیجئے، جن کے والدین یا ان میں سے جو اے اللہ گزر چکے ہیں ان کی بخشش فرمائیے، جو زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ۔ حضور نے جو خیر مانگا ہے اس خیر میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ عطا فرما دیجیے۔ حضور نے جن شرور آفات سے پناہ مانگی ہے اس سے ہمیں اور پوری امت کو پناہ عطا فرما دیجیے اے اللہ۔ آپ ہمیں عرفات کے میدان میں عرفے کے دن آپ کے سامنے ٹھہرنے کا ہمیں موقع آپ نے عنایت فرمایا، یہ آپ ہی کے توفیق سے ہوا ہے، آپ ہی کے کرم سے ہوا ہے، آپ ہی کے عطا سے ہوا ہے اے اللہ۔ آپ ہمیں محروم نہیں کریں گے اس کی ہم امید رکھتے ہیں، آپ ہی نے فرمایا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں اللہ، ہم بندے گندے بندے ہیں اے اللہ، ہم وعدہ خلافی کر سکتے ہیں، آپ رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے، آپ پر ہم نے ایمان لایا ہے، آپ ہی نے فرمایا اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے، ہمیں عطا فرما دیجیے، ہمارے مانگنے میں کوتاہی رہے گی، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے اے اللہ، آپ کے عطا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اپنے کرم سے ہماری دنیا کو بھی سنبھالیے، ہماری آخرت کو بھی سنبھالیے اے اللہ۔ آپ ہی نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اپنے حبیب کے زبان مبارک سے آپ نے تسلی دی، آپ میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے نفسوں پر اپنے ذاتوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، آپ ان سے فرما دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رحمت سے نا امید نہ ہو، آپ نے ہمیں تسلی دی ہے پروردگار، ہم نا امید نہیں ہیں، ہمیں نا امید مت بنائیے، آپ ہی سے ہمیں جوڑ لیجئے، آپ کے حبیب نے ہمیں تعلیم دی ہے، چپل کی ڈالی بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، اللہ آپ کے علاوہ کون سا در ہے جہاں پر ہمارے اللہ مرادیں پوری ہوتی ہیں، ہمارے ضروریات پوری ہوتی ہیں،
آپ ہمارے اے اللہ دعاؤں کو قبول کر لیجئے، ہمیں عطا فرما دیجئے، ہمیں عطا فرما دیجئے، موت کی سختی سے بچائیے، موت کی سختی سے بچائیے، خبر کی سختی سے بچائیے، حشر کی سختی سے بچائیے، پل صراط کی سختی سے بچائیے۔ اے اللہ نام اعمال جب اے اللہ داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے نیک لوگوں کے، ہمارے بھی داہنے ہاتھ میں نام اعمال دے دیجیے، بائیں ہاتھ میں نام اعمال پکڑا جائے، اس سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہماری نیکیاں جہاں پر چل رہی ہوں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاوے، اس کا ہمارے حق میں فیصلہ فرما دیجیے، اپنا عرش کا سایہ عطا فرما دیجیے، اپنا عرش کا سایہ عطا فرما دیجیے، اپنا عرش کا سایہ عطا فرما دیجیے، اپنے حبیب کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر پر جام کوثر نصیب فرما دیجیے، اپنی حبیب کی شفاعت عطا فرما دیجیے، حوض کوثر پر سے دھتکار دیے جانے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ فتح مکہ کے موقع پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ شعبی کو جب کعبۃ اللہ کی چابیاں اپنے ہاتھ میں لیں، کفار مشرکین نے جو ظلم کیا تھا وہ سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر کہا آج میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے کریم بھائی ہیں، آپ رحیم بھائی ہیں، تو حضور کے زبان سے یہ جملے نکلے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، باز پرس نہیں ہوگی، کل کو میدان محشر میں ہم تیرے دربار میں تیرے سامنے ٹھہرے ہوئے ہوں گے، اعمال سے ہمارے نام اعمال خالی ہوں گے، ہمارا کوئی مددگار اور اے اللہ پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں بھی ہمارے حق میں آپ لا تثریب علیکم اليوم کا فیصلہ فرما دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا، جب آپ نے ان کو اقتدار دیا، یوسف کے بھائی سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، اس وقت بھی آپ یوسف علیہ السلام کے زبان سے یہ جملے نکلے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، اے اللہ کل کو قیامت کے دن ہمارے حق میں بھی لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر فیصلے فرما دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب آپ نے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا، اس وقت آدم علیہ السلام کے زبان سے یہ دعا نکل رہی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ ہم بھی دعا کرتے ہیں، ہماری دعا کو قبول فرمائیے، رد مت فرمائیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نگل لی تھی اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کر رہے تھے۔ اے اللہ انہی اے اللہ الفاظ کے ساتھ ہم بھی دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمیں بھی اے اللہ دنیا کی تنگیوں سے، دنیا کی تاریکیوں سے، اے اللہ قرضوں کے بوجھ سے، ذلت و رسوائیوں کے بوجھ سے اے اللہ ہمیں بھی نکال لیجئے، ہر طرح کے آفات سے، بلاؤں سے نکال دیجئے۔ اے اللہ آپ کریم ہیں، کرم کے فیصلے فرما دیجئے، آپ رحیم ہیں، رحم کے فیصلے فرما دیجئے۔ آپ ستار ہیں، آپ غفار ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں۔ سورہ ضحیٰ کے اندر آپ نے فرمایا کہ غریب کو جھڑکو مت، یتیم کو دھتکارو مت۔ اے اللہ ہمیں آپ دھتکاریں گے نہیں، اس کا ہم یقین کرتے ہیں، ہمیں اے اللہ جھڑکیں گے نہیں، ہم اس کا یقین کرتے ہیں، ہم جیسے تیسے بھی ہیں، آپ کے بندے ہیں، آپ کے حبیب کے غلام ہیں۔ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ خالق کائنات ہیں، آپ کے حبیب کے امتی ہیں، اس امت کی لاج رکھ لیجئے۔ پوری دنیا کے اندر امت کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا ہے،
کوئی پرسان حال نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، آپ ہی کا سہارا ہے۔ اگر آپ منہ بول لیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، ہمارے آنے کو قبول فرمائیے، ہماری عمروں کو قبول فرمائیے، ہمارے طوافوں کو قبول فرمائیے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیے، ہمارے حج کو قبول فرمائیے، یہاں کی حاضری کو قبول فرمائیے۔ آگے کے جتنے مراحل ہیں اے اللہ مزدلفہ کا اے اللہ قیام وقوف ہمارے لیے آسان فرمائیے، اے اللہ رمی جمار ہمارے لیے آسان فرمائیے، طواف زیارت اور طواف وداع ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، اے اللہ مدینہ منورہ کی حاضری اور وہاں کا ادب و احترام کرنا ہمارے لیے مقدر فرما دیجیے، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی اپنے کرم سے پورا فرمائیے۔ یہ وہ میدان ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں انبیاء آئے، اے اللہ لاکھوں سے زیادہ صحابہ آئے، اے اللہ لاکھوں کے کروڑوں کی تعداد میں اے اللہ تیرے صالحین اور مقرب اولیاء کرام آئے۔ ان لوگوں نے جو اس میدان میں ان مقدس مشاعر مقدسہ کے اندر جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما دیجیے، جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ مجمع اے اللہ ہر ایک کے الگ الگ حاجات ہیں، ہر ایک کے الگ الگ ضروریات ہیں، ہر ایک کے الگ الگ اے اللہ پریشانیاں اور اے اللہ تمنائیں ہیں۔ آپ اپنے کرم سے ہر ایک کے اے اللہ جملہ حاجات کو ضروریات کو پورا فرمائیے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، توقع رکھتے ہیں یا جن کا ہم پر حق ہے، جو دعا کروانا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے ہیں، ان تمام کے جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے، ان تمام کے جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے، ان تمام کے جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی اپنے کرم سے پورا فرما دیجیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین آمین۔ آپ سب کو حج مبارک ہو۔ ابھی دعا کریے غروب